السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ اگرچہ اس وقت لاہور میں اس وقت ایک سارٹ آف سٹینڈ آف ہو گیا ہے، کچھ امن آیا ہے جو کل سے میدان جنگ بنا ہوا تھا زمان پاک، لیکن دیکھا جائے تو حالات بد سے بدترین ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا ٹیمپری سا بریف ابھی ایک آیا ہے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آپریشن روک دیا جائے کل صبح 10 بجے تک۔ اس وقت تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا ہوا تھا، جہاں کہ عمران خان صاحب کے لائرز نے ایک پٹیشن موو کی ہوئی تھی کہ جو اریسٹ وارنٹس ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اور وہ جو ہے 18 تاریخ کو ویسے ہی پیش ہو جائیں گے۔ پھر سیکنڈ ہاف میں دن کے لیٹ تھوڑا سا فیصلہ آیا جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا نہیں، جو وارنٹس ان کے ایشو ہوئے ہوئے وہ قانون کے مطابق ہوئے ہوئے، اور بلکہ 2-3 اعتراضات انہوں نے اڑا دیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی نہیں بنتی، خان صاحب خود اس دن ریلی لیڈ کر رہے تھے، بلا بلا بلا، اس طرح 3-4 ٹیکنیکل۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ ٹرائل کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی، اور یہ ٹرائل کورٹ کا جو حکم ہوگا وہ اسی کی مرضی چلے گی۔ سو اب ایک کویشچن مارک آ گیا ہے کہ کیا کل صبح 10 بجے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا لاہور ہائی کورٹ اس پہ فردر کچھ انوالو ہوگی؟ ایک کنفیوژن سی ہے۔ دوسری طرف لیکن جو پچھلے تقریباً 72 گھنٹے میں ہوا ہے اس نے بڑی اکلامی کی ایک اور ڈائمنشن آ گئی ہے۔ جو پچھلے دنوں کم بات چیت ہوئی بھی تھی اور کچھ لگتا تھا ماحول ٹھنڈا ہو گیا ہے، خان صاحب نے ایک بار پھر بڑا سیریس ایشوز آ گئے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانفلکٹس ہیں خان صاحب کے۔ پہلے کل ارلی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی، میں ابھی آپ کو تینوں چیزیں سناؤں گا، جس پہ انہوں نے کہا کہ لگ رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا دشمنی ہے، کیا ہے وہ چل رہا ہے۔ پھر رات کو انہوں نے BBC کو ایک انٹرویو دیا، اس میں بھی بڑی باتیں کھل کے انہوں نے باتیں کی۔ پھر 4:30 بجے صبح کے قریب ان کا ایک اور بیان آیا، وہ بھی کچھ انہی لائنز پہ تھا جہاں پہ چیلنج ہو رہا تھا اور یہ تاثر دیا جاتا تھا جیسے کوئی لنڈن پلان بنا ہوا ہے جس کے تحت کچھ فیصلے ہوئے ہیں، کچھ چیزیں ہوئی ہیں۔ پھر صبح 9:30 بجے آج ایک ان کا ٹویٹ بھی آ گیا جس میں انہوں نے سیدھا کویشچن مار دیا اسٹیبلشمنٹ کو، اور انہوں نے کہا کہ مائی کویشچن ٹو دی اسٹیبلشمنٹ ٹو دوز ہو کلیم دے آر نیوٹرل، کہ جو ان سے میرا سوال ہے جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں کہ یہ آپ کی نیوٹرلٹی ہے کہ رینجرز تو آپ نے لگا دیے ہیں جو ڈائریکٹلی کنفرنٹ کر رہے ہیں میرے ان آرمڈ پروٹیسٹرز کو اور لیڈرشپ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کے، اور خاص طور پہ کہ جب گورنمنٹ کے جو گنڈے ہیں بلکہ گنڈوں کی جو گورنمنٹ آف کروکس از ٹرائنگ ٹو ابڈکٹ اینڈ پاسبلی مرڈر ہم، کہ جب ان کے جو یہ چوروں کی حکومت ہے، گنڈوں کی حکومت ہے، یہ مجھے اغوا کر کے قتل کرنا چاہتی ہے، لنڈن پلان، اسسٹنگ اے مرڈر پلان، یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں۔ کیا یہ کہاں جا کے بات رکے گی؟ میرے ساتھ موجود ہیں نصرت جاوید صاحب، بہت شکریہ شاہ جی، عارف حمید بھٹی صاحب فرام لاہور، مظہر عباس ہمارے ساتھ ہیں۔ دوسرا صاحب بات اب خان صاحب کے اریسٹ بیل سے بہت آگے نکل گیا، اریسٹ ہوتے بھی ہیں تو بیل ہو جائے گی، کوئی ایسا کیس نہیں ہے، یہ ڈرامہ زیادہ بن گیا ہوا ہے۔ اس طرح تو انٹیریئر منسٹر کا اپنا گجرانوالے کا کیس نکلا ہوا ہے، وہاں بھی اریسٹ وارنٹس نکلے ہیں، ان کو کوئی نہیں پکڑتا۔ یہ جب اتنی سیریس بات آگے چلی گئی ہے، جب یہاں بھی یہ بھی باتیں شروع ہو جائیں، جب آپ یہ کہیں کہ شاید ایون اپوائنٹمنٹ آف دی آرمی چیف شاید وہ بھی کوئی ڈیل تھی، لنڈن پلان ہے، لنڈن پلان کی کچھ چیزیں طے ہیں، شاید وہ پورا ہو رہا ہے، اکانومی تباہی کی حالت میں ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ جو توشہ خانہ والا ڈرامہ نکلا، اس نے سب کو ننگار کر کے رکھ دیا۔ یہ خالی عمران خان کو روتے تھے، ان سے بڑے پرچیزز ان کے اپنے لوگوں نے کیے ہوئے۔ سو کریڈیبلٹی ختم پولیٹیشنز کی، معیشت ختم عوام کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جب یہ کانفرنٹریشن اب نظر آ رہی ہے، یہ پھر کدھر جائے گی بات؟ اور ڈو یو تھنک کہ خان صاحب کیا ملے گا اس میں سے؟ بھائی دیکھو، میں نے آپ سے بہت عرصہ پہلے عرض کی تھی، دوبارہ دہرائے دیتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ نیوٹرلٹی اور ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی کو کنفیوز نہ کریں۔ سیدھی سی بات ہے، آسان ترین لفظوں میں یہ آپ ان کو اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، عمران خان صاحب کا اپنی تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے دن سے یہ فرم اور کنسسٹنٹ ثابت قدم پوزیشن ہے کہ ایک ان کے خلاف بیرونی سازش ہوئی، اور دوسرا اگر ہمارے ملک کے قومی سلامتی کے اداروں میں سے میر جعفر میر صادق بقول ان کے اس سازش کے سہولت کار نہ بنتے تو وہ آج بھی اس ملک کے وزیر اعظم ہوتے۔
وہ اپنی اسی بات پر اٹکے ہوئے. اور کچھ عرصہ پہلے شاہ جی ان کا ایک بیان بھی آیا تھا، کوئی یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک باجوہ کا سیٹ اپ چل رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو ان کی دانش میں انہوں نے کچھ عرصہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں محسوس ہوا کہ کچھ تعطل آ گیا ہے، اور اس وقت انہوں نے ایک بیان بھی دیا تھا، اور میں نے آپ ہی کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یار میں ان کے اس بیان کو اس طرح انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ یو آر انڈر واچ، اب ہم آپ کو آبزرو کر رہے ہیں، یعنی نئے چیف صاحب کو. اب ان کے جو تازہ ترین بیانات ہیں وہ اب یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہم نے آپ کو آبزرو کیا ہے اور ہم نے محسوس کیا ہے کہ شاید چہرہ تو بدل گیا ہے لیکن پالیسی اپنی جگہ برقرار ہے. اب وہ اس کو للکار رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ گزشتہ 2 دن ہم نے جو تماشے دیکھے ہیں اس سے ان کو یہ یقین آ گیا ہوگا، ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے یہ ڈیلیوژن ہو، کہ ہی کین ناؤ چیلنج whosoever is. تو کیونکہ دیکھو نظر بظاہر آپ اس کو پسند کرو یا نہ کرو، آپ کو یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ ایک بہت بڑے لاؤ لشکر سمیت انتہائی تربیت یافتہ پولیس جس کے لیے امریکہ نے ملینز آف ڈالرز خرچ کیے تھے، وہ تو ان کو کچھ نہیں کر سکے، کچھ نہیں بگاڑ پائی. اور زمان پاک جو ہے وہ ناقابل تسخیر قلعہ ثابت ہوا ہے. اگر آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ متعصب ہیں. صحیح بات، سیدھی بات ہے، آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں. تو اب یہ ہے کہ آپ تو ڈکٹیٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہی کریں گے اس کے بعد تو نہیں. لیکن عمران خان صاحب کی تو پاپولیرٹی تب ہی ٹرانسلیٹ ہوگی نا اگر الیکشن ہوتے ہیں، الیکٹورل ووٹس ہوتے ہیں. مریم نواز کہتی پھرتی ہیں پہلے پلڑے برابر ہوں گے، انصاف ہوگا، پھر انتخاب ہوگا. وہاں تو آئین کا تو نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا ارادہ آئین کے مطابق چلنے کا نہیں ہے، اپنی پریفرنس ہے. ایک منٹ میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں، ہمارے لاہور کی گلیوں میں بہت مشہور تھی. ایک صاحب تھے وہ انتہائی بے وزن شعر پڑھتے تھے، لیکن تمہیں یاد ہے اس زمانے میں حضوری باغ جو وہ شاہی قلعے اور اس کے بعد شاہی مسجد کے درمیان ہے، وہاں مشاعرے ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے ان کے منتظمین کو کہا کہ بھی تم لوگ مجھے نہیں بلاتے. تو انہوں نے کہا استاد جی آپ کے شعروں میں اکثر وزن دائمائے ہوتا ہے تو بہت ہڑبونگ ہوگی. انہوں نے کہا شاعر وہ وڈا ہوندا جہدے کول ہاکیاں والے ہوندے نے. یا تو جاتی عمرہ کے باہر بھی ایسا ہجوم بتا کے پھر مریم بی بی ایسے بیان دیں تو میں انہیں سنجیدگی سے لوں گا. آج کے بعد سے کسی بھی سیاستدان کے بیان کو سنجیدگی سے نہیں لیا جائے گا جب تک اس کی رہائش کے باہر بھی جانثاران کا ایسا ہجوم نہ ہو جو کہ بوقت ضرورت. بھٹی صاحب یہ بتائیں، آپ تو لاہور بیٹھے ہوئے ہیں، مریم نواز کا بڑا مزدار بیان ہے. انہوں نے آج کہہ دیا سیاسی کرداروں سے، میں جیو کی نیوز پڑھ رہا ہوں، انہوں نے پھول نگر میں تنظیمی عہدیداروں سے سیاسی کرداروں سے ابھی تک مکمل نجات نہیں ملی، RTS کی جگہ بابا رحمت کے چیلوں نے لے لی ہے. یعنی کہ وہ تو کھل کے آپ کو پتہ عدلیہ پہ حملے کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی عدلیہ ہے اس میں ہائی کورٹس ہیں، دوسری ہیں سپیریئر کورٹس، یہ بالکل عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں سب کچھ. اچھا وہ عدلیہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. خان صاحب نے جو یہ اتنے سیریس الزامات لگا دیے ہیں اور یہ سیریس نظر آ گیا کہ رفٹ جو نصرت بھی بتا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے، ابھی ہم نے بیانات بھی سنے، اس کے بعد کیا یہ جو روز بگڑتی ہوئی صورتحال ہے پولیٹیکل جمہوری اس معاشرے میں، کیا اس کا جمہوری حل بھی نظر آ رہا ہے یا یہ چیزیں بالکل ایک بگاڑ کی الٹیمیٹ حد کراس کرتی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن ہم آج یا ماضی پہ بات کر سکتے ہیں. یقیناً تمام اداروں کا احترام ہونا چاہیے، اس میں دو رائے ہے ہی کوئی نہیں. عدالت میں پیش ہونا چاہیے، لیکن اگر نواز شریف کے منہ سے آئین اور قانون کی بات کی جائے یا بہادری کی تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی. سپریم کورٹ پہ حملہ مجھ سے قسم دلالے میں نے نہیں کیا، مجھ سے جہاں مرضی اوتھ لے لے. میرے جنرل جیلانی کو کچھ نہیں دیا، مجھ سے اوتھ لے لے. میں نے ضیاء الحق کے ریفرنڈم میں 1 پیسہ نہیں لگوایا، مجھ سے اوتھ لے لے. مجھے فنانس منسٹر اس نے نہیں بنایا، اوتھ لے لے. مجھے وزیر غیر جماعتی الیکشن میں لندن میں ایک فلیٹ اس نے نہیں لے کے دیا، مجھ سے اوتھ لے لے.
سپریم کورٹ پہ حملہ میں نے نہیں کیا, مشرف سے ڈیل میں نے نہیں کی. ہاں میں بہادر ہوں, میں دلیر ہوں, میں شیر ہوں, لیکن بزدل ہوں. جب مجھے گرفتار کیا گیا میں بیمار پڑ گیا, میں ہسپتال داخل ہو گیا, پھر نیب کے کیمرے بند ہوئے, مجھے کوئی ملنے نہیں آیا, کہا کہ ٹھیک ہے ایکسٹینشن میں دلاؤں گا, پرچے تم ختم کرو گے. میں نے نہیں کیا ان میں سے کوئی بات. مسلم گجرانوالا سے مسلم شاور میاں صاحب کو پسند نہیں تھا, وہ لائے گئے. یار اداروں کا یہ لاڑ لے, یہ آئین اور قانون کی بات کرے, بت ہمیں کہیں کافر, اللہ کی رضا, کعبے کس منہ سے جاؤ گے, شرم مگر تم کو نہیں آتی. نہیں اس میں تو کوئی بھٹی صاحب اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو حقیقتیں ہیں, یہ تو ماضی کی حقیقتیں ہیں. میں تو اب مستقبل کے بارے میں پریشان ہوں کہ وہاں یہ بات کہاں جا رہی ہے ساری. مستقبل کے بارے میں نہ جمہوری طریقے سے یہ حکومت آئی, نہ جمہوریت سے چل رہی ہے. عمران خان نے بھی جو آپ نے گفتگو بنائی قابل تکلیف دہ ہے, نہ چل رہی ہے, نہ آئی ہے, نہ چلے گی. لایا کوئی اور ہے, چلائے گا کوئی اور, چلا کوئی اور ہے. آج مریم نواز نے جتنا ڈانٹا ہے آپ کی پنجاب حکومت کو آپ سوچ نہیں سکتے. میرے جیسا آدمی ہوتا میں رضائن دے کے پھینک کے گھر چلے جاتا کہ بھائی تم ہو کون مجھے ڈانٹنے والی. ٹھیک ہے کہ آپریشن کیا, کامیاب نہیں ہوا, بادشاہ آدمی. آپ کہتے ہیں کہ اداروں میں ایسے نہیں ہوا ہوتا کبھی, پہلے بندے باہر کھڑے کرو. مریم نواز نیب جاتی ٹھوکر نیاز بیگ پیش ہونے گئی تھی, اتنا پتھراؤ کیا کہ اس کے بعد نیب نے ادھر دیکھا نہیں. چلو آپ تینوں مجھ سے سینئر ہیں, قابل احترام ہے, کسی پہ بھی جھوٹا پرچہ نہیں ہونا چاہیے. سیاستدان پھانسی بھی چڑھتے ہیں, ہم انہیں ٹارگٹ بھی کرتے ہیں, اور کچھ خلائی مخلوق ہے ہم انہیں کچھ نہیں بول سکتے. میں اس میں بزدلی مانتا ہوں. مجھے یہ بتا دے 75 سال کی زندگی میں ایک وارنٹ گرفتاری ریسیو کرانے کے لیے آج تک کتنے ایکس پرائم منسٹر کے گھروں میں 28 گھنٹے تک شیلنگ ہوتی رہی. وہ شیلنگ ہوتی ہے روڈ پہ, سڑکوں پہ, جہاں عوام جلاؤ گراؤ کرے سڑک کلیئر کرنے کے لیے. یار یہ کبھی ایسا ہو گیا. لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں, آپ کی بات ٹھیک ہے, اس پہ واپس میں آتا ہوں. مظہر آپ سے بھی یہی میرا سوال ہے کہ یہ جو فریش راؤنڈ آف خان صاحب کی باتیں آئی ہیں, بیکاز دیکھیں ایک چیز تو اب ریالٹی ہے کہ اس ملک کی سیاست کا سینٹرل فوکل پوائنٹ خان صاحب ہے, یا وہ خلاف ہیں یا ان کے ساتھ ہیں, کیا وہ کرتے ہیں, اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے, اس کی امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں, تمام چیزیں ہمارے سامنے. لیکن میں صرف آپ سے پہلے اس چیز پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو 3-4 دنوں سے ہم ایک اسٹریٹ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرانجیکٹری ہمیں نظر آ رہی ہے جس میں کلیش کی طرف ہم لڑ رہے ہیں. جو آخری جو میں نے آپ کو پھر کویشچن کا ان کا کوٹ بھی پڑھ کے سنا دیا, پہلے باتیں بھی سنا دی. کیا ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو گیا ہوا خان صاحب کو اور اسٹیبلشمنٹ کو؟ اور اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف ہی ہوتا ہے, 1 مین پارٹی ہوتی ہے. اب یہ لنڈن پلان, یہ کہنا کہ یہ تمام ڈیل کا حصہ تھی, یہ تو پھر اپوائنٹمنٹ پہ بھی کویشچن اٹھ رہے ہیں نا. یہ تو کویشچن اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. اتنی سیریس بات تو اب سے پہلے نہیں ہوئی بھی تھی. مالک مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید خان صاحب کو یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ انہیں سسٹم سے باہر کیا جا رہا ہے, اور جس طرح کا سیکوینس نظر آتا ہے کہ الیکشن ابھی تو ظاہر ہے آن پیپر تو الیکشن ملتوی نہیں ہوئے ہیں, لیکن انٹیلیجنس ایجنسیز رپورٹ دے رہی ہیں کہ جی الیکشن جو خطرات ہیں اس لیے الیکشن نہ کرائے جائیں. جو ڈیفنس منسٹری ہے وہ دے رہی ہے کہ جی فوج جو ہے وہ بزی ہے, فوج کو نہیں تعینات کیا جا سکتا. منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ یہ رپورٹ دے رہی ہے کہ جی پیسہ نہیں ہے اس لیے ہم نہیں دے سکتے. ان سب کے باوجود کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے کہ 90 ڈیز. لیکن یہ تو مظہر اس میں تو بریک کے بعد بات کریں گے. یہ تو ایک اور بڑا خطرناک پریسیڈنٹ ہے نا. کل کو کسی اور کی گورنمنٹ بیٹھی ہوگی, پھر وہ بھی کہے گی جی جس نے الیکشن نہیں کروانا وہ کہے گا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے پاس فوج نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ نے یا آئین ہے یا نہیں ہے, بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ, اس میں بعد میں آتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو خان صاحب نے اتنے سنگین الزامات لگائے ہیں, کیا خان صاحب کہ اپنے آپ کے خیال میں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو گیا ہوا ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ اس لیے لگ رہا ہے پوائنٹ آف نو. دیکھیں لنڈن پلان
کا وہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ کس کا کون سا، کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے لنڈن میں جا کے کوئی پلان بنایا ہے، یا وہ جو ایک رپورٹڈ وہ تھا کہ جنرل باجوہ لنڈن گئے تھے اور ان کی میاں صاحب سے ملاقات ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، یا آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے کہا ہے نئی چیف کی تقرری کے اوپر، تو یہ تو پھر نئے لوگوں پہ بات آتی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے وہ اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ یہ ہٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو پلان ہو رہا ہے وہ یہ کہ نواز شریف کو کسی طرح واپس لایا جائے، ان کو اس سسٹم سے باہر کیا جائے، ان کو چاہے ڈسکوالیفیکیشن کے ذریعے. تو اسٹیبلشمنٹ ان سے گفتگو تو دور کی چیز ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کو میسج بھی نہیں دے رہی. جو تاثر مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے، اس لیے غصہ بھی بظاہر بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ مظہر آپ کی آواز کٹ رہی ہے، میں یہیں بریک لے لیتا ہوں تاکہ یہ آپ کا کنیکشن ٹھیک ہو جائے. ابھی بہت سی سنجیدہ باتیں، اور ناظرین آپ سے میں نے یہ بھی شیئر کرنی ہے انسائٹ سٹوری، کہ یہ سٹوری نکلی توشہ خانہ کی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت کیوں نکلی ہے، جب اپنا ایک گن سارا اس گورنمنٹ کا باہر نکلا لوگوں کا. اس کی میں بڑی مزدار آپ کو سٹوری بتاؤں گا اس بریک کے بعد، کہ وہ سٹوری نکلی کیسے اور بعد میں کس کی کتنی چھترول ٹائپ ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ سے بات کروں گا اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ابھی بریک کے اندر میرے ایگزیکٹو پروڈیوسر سجاد بھٹی صاحب نے ایک اور کلپ نکالا ہے وائس آف امریکہ کا. میں چاہتا ہوں آپ وہ بھی سنیں، وہ بڑا ہی کلیئر ہے، کیونکہ اس میں جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ پچھلے دو دنوں میں جو باتیں ہو رہی ہیں، جس میں خان صاحب نے بار بار کہا ایک شخص ایک طاقتور آدمی، لنڈن پلان میں بھی ایک طاقتور آدمی. وائس آف امریکہ میں تو انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ وہ ایک شخص کون ہے. انہوں نے کہا کہ وہ آرمی چیف ہے. شاہ صاحب اس کے بعد اب کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی. اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ اس گورنمنٹ میں تو ہمت ہی نہیں کہ مجھے اریسٹ کرنے کی کوشش کریں، سب کچھ کریں، یہ ایک بندے کے ایما پہ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد پھر سیریسلی جو ہماری ہسٹری ہے سب کچھ ہے. ایک چیز تو کلیئر ہے کہ خان صاحب کو یقین ہے کہ پاکستان بدل گیا ہے اور وہ ایک اپنے مومنٹم میں مجبور کر دیں گے. اتنا بدل گیا؟ ویل اس کے بارے میں میرے بہت شکوک و شبہات ہیں بھائی، اللہ کرے کہ بدل جائے. لیکن دیکھو کہ میں وہی آپ کو بالکل شروع میں ہی کہا تھا کہ بھیا اب کوئی اشاروں، کنایوں اور استعاروں کی بات نہیں رہی. یو آر لکی. یہ ان کا تازہ ترین انٹرویو ہے جو انہوں نے وائس آف امریکہ کو دیا ہے، اور اینکر نے کہا ہے کہ فار دا فورن آڈینس، کہ جو عالمی دنیا انہیں تو سمجھ نہیں آئے گی آپ جب ایک آدمی کا استعارہ استعمال کرتے ہیں تو وہ کون ہوتا ہے. اور اس کو بہت واضح اور واشگاف الفاظ میں انہوں نے بتا دیا. اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مشکلات کا ذمہ دار ایک شخص کو قرار دے رہے ہیں. تو ایز شہباز شریف صاحب ام خان بیٹھے ہوئے نہیں تھے. ہی شوڈ ہیو جسٹ اپیئر آن ٹیلی ویژن کہ بھائی صاحب میرا تو دیکھیں اب تو خان صاحب نے بھی کہتے میرا کوئی لینا دینا نہیں، تو بھائی جان خدا حافظ تے گھر جائیے. اس کے بعد پھر وہ جانے اور وہ جن کا نام لے رہے ہیں وہ جانے، اور یہ دونوں طے کر لیں آپس میں اور ہمیں بچائیں اس ملک کو. میرا تو یہ خیال ہے آئی تھنک کہ اس کے بعد بھی اگر شہباز شریف اینڈ کو جو ہیں یہ بضد ہوں کہ وہ فیصلے کر رہے ہیں تو بہت ہی شرمناک بات ہے. بٹی صاحب، گورنمنٹ نے آج کہا دوپہر کے وقت کہ جی ہم نے ایکشن اس لیے روک دیا ہے کہ پی ایس ایل کا بڑا امپورٹنٹ میچ ہے، ہم نہیں چاہتے. پھر تب تک ابھی وہ ہائی کورٹ کا سین نہیں ہوا تھا، لاہور ہائی کورٹ والا آرڈر نہیں ابھی آیا ہوا تھا. اس سے پہلے ہی انہوں نے کہا تھا ہم نے پیش قدمی روک دی ہے. کیا یہ جو اتنا اسٹرانگ سٹانس لیا ہے خان صاحب نے پچھلے 24 گھنٹوں میں، جس میں انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا سے ہی بات کر رہے ہیں، اپنی تقریر بھی کی، 3-4 بڑے چینل سے، ابھی ہم نے وائس آف امریکہ آپ کو سنایا، اس سے پہلے BBC سنایا، سب سنایا. کیا آپ کے خیال میں یہ پہلی کیا کہوں میں فتح کہوں خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ان کو مل گئی ہے، کہ کیا بلنک کر گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ انہوں نے جو اتنا پریشر بنایا دنیا میں دائیں بائیں، تو اگر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے بقول ان کے، اور پھر آپریشن رک جاتا ہے، تو کیا یہ خان صاحب کے پریشر سے رکا ہے کہ واقعی پی ایس ایل کی وجہ سے رکا ہے؟ نہیں، نااہل حکومت، نالائق پولیس
लालची पुलिस, ओहदों की भूखी, गैर माकूल प्लानिंग की वजह से फेल हुआ है ऑपरेशन, और दोबारा होगा और खान गिरफ्तार होगा, दोबारा होगा और इमरान खान गिरफ्तार होगा। एग्जैक्ट टाइम मैं नहीं बता सकता, इसके लिए 4 दिन इस ऑपरेशन के लिए तैयारी की। वो तो कल सुबह 10 बजे तक तो कुछ नहीं हो सकता ना भट्टी साहब, सुबह 10 बजे तक तो खैर उनके पास वो है ना लाहौर हाई कोर्ट की प्रोटेक्शन। नहीं, वो तो सर हाई कोर्ट का हुक्म आ गया है, लेकिन ये जो आज हाई कोर्ट का हुक्म 10 बजे तक आया, कल होता नहीं होता, हाँ फिर भी गिरफ्तार होगा, इसमें उन्हें इंटरिम भी मिल जाए, ये फैसला हो चुका है, फैसला हो चुका है। हाँ मुझे वैसे मैंने सुना नहीं था, मैं हैरान हूं कि इमरान खान साहब ने सारी ही कश्तियां जला दी हैं। उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट, उसने फिर क्लियर कहा आर्मी चीफ। अब मुझे समझ नहीं आती कि अगर आप थोड़ा सा मादी में जाए तो नवाज शरीफ भी कहते थे इमरान खान तो कोई मैटर ही नहीं करता, हमारा मुकाबला तो किसी और से है, ये तो खुद आया ही नहीं, यही मरीम नवाज कहती थी। बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदान, कल शहबाज शरीफ भी किसी को इंटरव्यू दे रहे थे, मुझे नहीं पता किस साहब को दे रहे थे, कह रहे थे कि मुझे बुलाया गया 3 जनरलों के नाम लेके, जी हम आपको वज़ीर-ए-आज़म बना रहे हैं, तो मैं क्या जी मैं भाजी नूं नहीं छड़ना। यार व्हाट इज दिस? फिर 22 करोड़ अवाम क्यों है? फिर वोट क्यों डालते हो? फिर अरबों रुपए इलेक्शन पे क्यों लगाते हो? अगर बंद कब्रों में ये फैसले होने हैं, अगर ये सच है तो ये बात, ये एक कड़वा सच है कि आप भी जानते हैं, उस मीटिंग में आप थे जब एक्स आर्मी चीफ ने कहा था ये शरीफ फैमिली ने बड़ी लूट मार की है और इसाक डार ने बड़ा कुछ वो कहते थे, लेकिन कल क्या हो जाए मुझे नहीं पता। लेकिन आज तक तो मुझे लग रहा है इमरान खान के इस इंटरव्यू के बाद अगर कोई बैकडोर कहीं राब्ते हो भी रहे थे, उसके कोई असर नहीं है, उन थाने ही जाना पड़ेगा। ये सिर्फ रोका गया है टेम्परेरी। आप भी भट्टी साहब के इससे एग्री करते हैं? क्योंकि वन ऑफ दीज इंटरव्यूज में उनसे पूछा गया ये भी खान साहब से कि आपके कोई बैकडोर रवाबत चल रहे हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई बातचीत नहीं चल रही, बट ही डिड से कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी मेरे दरवाजे हमेशा खुले होते हैं और हम नहीं चाहते क्लैश हो। और खान साहब हमेशा बात भी करते हैं और एग्जांपल्स भी देते हैं कि जिन जिन इस्लामिक मुल्कों में प्रॉब्लम्स आई फ़ौज के अंदर, वो मुल्क भी हमने देखा बुरा हाल है, सब कुछ है। लेकिन ये जो बयानात की एक पूरी एक लाइन चली है और मैंने ट्वीट भी आखिरी सुबह 9:30 तक पढ़ा है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि हम कोई डेमोक्रेटिक सलूशन निकाल पाएंगे? मेरी फ़िक्र बड़ी जेन्युइन है क्योंकि मरियम तो कोर्ट्स के पीछे पड़ी हुई है, खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट से है, 2 ही इदारे इस मुल्क में एंड में आप आपस में पॉलिटिशियंस की सुलह करवाते थे या बिठाते थे, दोनों ही कंट्रोवर्शियल हो गए। और ये बयानात के बाद जहां खान साहब प्योरली टारगेट कर रहे हैं पर्सनैलिटी को बाय नेम, इसके बाद ये बात कहाँ जाएगी? मालिक, मुझे लग ये रहा है कि मरियम नवाज क्यों अदलिया को टारगेट कर रही हैं, इसलिए कि इमरान खान अदलिया की तरफ देख रहे हैं। और लग ये रहा है कि इमरान खान साहब को ये यकीन है खासी हद तक कि अगर इस्टेब्लिशमेंट उनसे गुफ्तगू नहीं करती तो उनको रिलीफ अदलिया से मिलता जाएगा, चाहे वो इलेक्शंस के हवाले से हो, इलेक्शन कमीशन के हवाले से हो, उनके अपने मुकदमात के मामला से हो, इसलिए कि उनको ये चीज़ नज़र आ रही है और ऐसा तासुर भी मिल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट तो ज़ाहिर है इमरान खान को बिल्कुल भी इस वक्त उनसे किसी तरीके से नेगोशिएट नहीं कर रही या कोई मैसेजिंग भी नहीं हो रही, और उसके मुकाबले में पीडीएम के लोगों को ये तासुर मिल रहा है और ये तासुर बढ़ रहा है, और इमरान खान भी तासुर को तक़वियत दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है पीडीएम पर हाथ रखा हुआ है। तो अब ये 2 बड़े स्टेट के पिलर्स जो हैं ये, और नज़र ये आ रहा है कि अदलिया उस हद तक, आपके ख्याल में लंदन प्लान हो सकता है जिस तरह खान साहब ने कहा है? लंदन प्लान, देखो मुझे तो ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को अब ये यकीन है कि इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट नहीं करेगी, लिहाजा वो सपोर्ट तलाश कर रहे हैं अदलिया के अंदर। और अगर अदलिया उनको सपोर्ट करती है और अदलिया इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में नहीं आती तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए आसान नहीं होगा इमरान खान को इस पूरे मामला से आउट करना। वो फिर एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी, और वो लड़ाई लगती है कि वो लड़ाई शुरू हो रही है, क्योंकि इलेक्शन अब ये, और हर किस्म की लड़ाई मजर हमें हर किस्म के इलेक्शन से दूर ही लेती जाएगी।
اس میں تو ہمارا کوئی آئی تھنک ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوگا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے اس بات کو ایک لاجیکل کنکلوژن پہ لے کے جاتے ہیں. اسٹے ود اس. بیک ٹو دا شو. پہلے سیگمنٹ میں نے کہا تھا میں آپ سے کوئی باتیں شیئر کروں گا یہ توشہ خانہ والی, پھر وہ بھی میسج آئے 2-3 دوستوں کے کہ وہ بات پہلے بتا دیں, وہ میں آپ سے شیئر کروں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ توشہ خانہ کی اس وقت سٹوری کیوں نکلی, کیوں انہوں نے ڈیٹیلز لگا دی ساری, کیونکہ کرتوت تو سارے اپنے نظر آ گئے, اور ہم نے جو سارا بنا ہوا تھا ایشو عمران خان پہ دیکھا کہ ادھر تو شہزادوں نے اس سے بھی زیادہ, بچوں نے گھڑییں اور پتہ نہیں کیا کیا, اس پہ بھی خیر ہم پروگرام کرتے جائیں گے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پلاننگ کے تحت نہیں نکلی, اپ ڈیٹ نہیں ہوئی. یہ جب 8 تاریخ کو ڈیسیجن ہوا کہ جی کرنی ہے, ڈیسائیڈ ہو گیا, اس کے بعد کسی نے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ یہ کب نکالنی ہے, کیسے نکالنی ہے, اور روٹین کے اندر پروسیس وہ ویب سائٹ پہ چڑھا دی کیبنٹ والوں نے. یقین مانے اس کے بعد اتنی لے دے ہوئی ہے, اور اتنا بس قتل نہیں کیا گیا کچھ بیوروکریٹس کو, لیکن چیخیں مار کی کہ ہوا کیا ہے, اور مسلم لیگ کی قیادت جو تھی وہ ٹکرے ماری اس دیواروں کو کہ ہوا کیا ہے. تو کئی باری ان ایفیشنسی یا اوور ایفیشنسی آف بیوروکریسی کبھی کبھی اچھا کام بھی دکھا دیتی ہے. سر یہ بتائیں اب یہ انسٹیٹیوشنز کا کس طرح کوئی بہتری ہو, بیکاز یہ بڑی خطرناک سچویشن بنتی جا رہی ہے. ہر کسی نے ایک انسٹیٹیوشن پکڑ لیا رگڑنے کے لیے. اگر نظام تو ہمارا افورڈ نہیں کرتا. ابھی مجھے ایک اور دوست کا میسج آیا, کریڈیبل سورس ہیں, انہوں نے کہا جی کچھ اچھی خبریں بھی ہیں, ہو سکتا ہے آج رات کو یا کل تک IMF کی ڈیل ہو جائے, اور پھر سعودی عربیہ نے بھی انڈیکیٹ کیا ہوا 2-4 بلین دینے کا, تو کچھ اچھی خبریں بھی آئیں گی. کیا انسٹیٹیوشنل کلیش ابھی بھی ایورٹ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز لیڈرز 2 قدم پیچھے ہٹیں گے کہ نہیں ہٹیں گے؟ دیکھیں, رول ادا کرنا کوئی چاہے نا تو مناسب مواقع ہوتے ہیں. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. میرا اپنا خیال ہے کہ IMF کے ساتھ جو سٹاف لیول کا معاہدہ ہے وہ ہو جائے گا. اور بڑا دکھی وزیر اعظم نے CPNE کے لوگوں سے مل رہے تھے, تو کہ ہم نے ساری باتیں مان لی ہیں. جی تو اور کی کریے نہیں, لیکن ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہیں مسائل, لیکن اس کے باوجود ہو جائے گا. لیکن وہاں سے قسط آنے میں ابھی بھی تھوڑی سی دیر لگے گی. ٹھیک ہے بات. لیکن اب آ جائیں ادھر. پہلے دیکھیے, مثال کے طور پر ایک صاحب ہوتے ہیں, نام ہوتا ہے ان کا عارف الوی, وہ صدر ہیں. اب کل انہوں نے کیا فرمایا, جب زمان پارک میں پورا شو ہو رہا تھا, انہوں نے ٹویٹ لکھا. اب میرے بھائی, اگر وہ خود کو واقعتاً صدر مملکت سمجھتے ہیں, پیٹریارکل پریزیڈنٹ, وہ تو جلتی تیل پہ آگ پھینکی. اچھا, آگ پہ تیل پھینکا. اگر ان میں کوئی سنسیئرٹی ہوتی, وہ یہ کرتے کہ اپنا جہاز لے کر لاہور جاتے. عمران خان صاحب کی یہ پوزیشن ہے کہ جی میری 18 مارچ تک پروٹیکٹیو بیل ہے. انہیں کہتے ہیں خان صاحب خدا کے لیے آپ میرے ساتھ بیٹھیں. وہ آ کے ادھر ایوان صدر میں رہنا شروع ہو جاتے 18 مارچ تک, اور صدر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں لے آیا ہوں عمران خان صاحب کو یہاں سے. وہ تو دیکھیں کام ڈاؤن ہو جاتی نا بات. آج ویڈیو آڈیو, اور اس کے بعد پھر وہ مبین یاسمین راشد صاحبہ کی. اب یہ تو یہ بات رہی. دوسرا یہ ہے کہ عموماً ایسے معاملات میں جو کردار ادا کرتے ہیں, وہ آرمی چیف کا بھی کرتے ہوتے تھے, کاکڑ فارمولا, اس میں اب ایک فریق جو ہے وہ تو براہ راست ان پہ الزام لگا رہا ہے کہ ان کی جان کے در پہ تو وہ ہیں, تو وہ کیسے آربیٹر کا رول ادا کریں. تیسرا رہ گیا عدالت, تو اس کے بارے میں وہ ترازو کے پلڑوں کی بات, وہ اس پہ مریم نواز چڑھی. میرا نہیں خیال کہ کوئی راستہ نکلے گا. نکلنے کی بٹی صاحب, انسٹیٹیوشنل کلیش کون اس ملک میں کم کرا سکتا ہے کہ یہ سارے ذرا دو ٹھنڈا کریں یار, بالکل ہی دیوانگی ہو گئی ہے. مالک صاحب, گزارش ہے کہ بینگ اے جرنلسٹ مجھے نہیں کرنا چاہیے, لیکن بدقسمتی ہے فوج کے علاوہ یہ ٹکراؤ کوئی نہیں روک سکتا. اور میری بات, آج کا پروگرام ریکارڈ کر آنے والے دنوں میں شدید ٹکراؤ ہوگا, شدید. میں یہ نہیں کہتا لندن پلان کس کس کے درمیان ہوا, پر ہوا سیاستدانوں کے درمیان ہوا. ایسے ہی مریم نہیں کہتی کہ پہلے جو وعدہ کیا تھا اس کو کرو, نااہل اس کو کرو. وہ تو آج بھی جنرل فیض کو کہہ رہی ہیں کہ کورٹ مارشل کرو. بدقسمتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں, جی, انہیں پتا ہے, انہوں نے پھر آج پتہ نہیں پنک ٹائی پہنی ہے,
ادھر بھی بہت تشویش ہے، حالات نہیں سنبھل رہے، حکومت بہت کمزور فوٹیج پہ ہے، عمران خان دوسری طرف فائر کرنے میں بہت آگے چلے گئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پی ڈی ایم میں اتنی سخت نہیں تھی، اور بادی النظر میں مجھے آئندہ مزید تصادم لگ رہا ہے اگر اس پاکستان کی بہتری کرنی ہے۔ دیکھیں خون کسی پولیس والے کا ہو یا صحیح بات ہے، اپنا ہی ہے اور ملک اپنا ہی ڈوب رہا ہے، مطلب اگر نہ مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں۔ مالک صاحب اگر کسی نے رول ادا نہ کیا تو خون ریزی کا خدشہ ہے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں۔ مظہر آپ کے نزدیک کون اس کو پریشر کو نیچے لا سکتا ہے مظہر؟ مالک ایک اگر یاد ہوگا آپ کو کافی عرصے سے وہ چیز تقریباً ڈسبینڈ ہو گئی اور وہ تھی ٹرائیکا۔ اس وقت آرمی چیف، پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر ان کی ایک میراتھن سیشن ہو، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے، جو بھی خدشات ہیں، جو بھی الزامات ہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرائیکا کی جہاں اپنی ایک اس پہ تنقید ہوتی تھی وہاں اس نے بہت سے معاملات کو حل بھی کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس وقت کیونکہ ظاہر ہے عمران خان اور شہباز شریف کی تو ملاقات نہیں ہو سکتی کسی بھی طریقے سے، بہت ناممکن ہے، پریزیڈنٹ اس وقت جو ہے، اور کل پرسوں کے بیانات کے بعد تو پریزیڈنٹ بہت قریب بالکل پی ٹی آئی کی زبان ایک طریقے سے بول رہے ہیں، تو اس میں بھی مجھے کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ بہرحال وہ پی ٹی آئی کے نامنی ہیں۔ تو اس وقت میٹنگ پوائنٹ جو ہے میرے نزدیک وہ ٹرائیکا ہو سکتی ہے، اور ٹرائیکا کا اس ٹویٹ کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں تھا نا، اٹ واز اے نیڈلیس ٹویٹ۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی نیوٹرل ہی رہتے، پرسیپشن تو رہتا کچھ کہ وہ بات کر سکتے ہیں، مجھے تو اس ٹویٹ کی سمجھ ہی نہیں آئی، اور اس پہ گورنمنٹ نے پورا ریاکٹ بھی کیا۔ ہاں لیکن اب ایک کانفلکٹ ہے نا، اس کانفلکٹ میں آرمی پہ بھی الزام آ گیا ہے، پرائم منسٹر بھی اور پریزیڈنٹ بھی۔ ٹھیک ہے چلے، مظہر آئی ایم سوری وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم۔ ناظرین بڑا ہی سینسٹیو سبجیکٹ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو حالات بن گئے ہیں اور جدھر ملک جا رہا ہے، جو ہم افورڈ نہیں کرتے انسٹیٹیوشنل کلیش، تو آئی تھنک پھر شاید جو بار بار وہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، ایک شخص ایک پرابلی شاید پھر دا بک اسٹاپس ود ہم، کہ وہی اگنور کریں چیزوں کو اور ان اے لارجر جیسچر ایک باری بیٹھ جائیں، صدر صاحب بیٹھ جائیں، وزیر اعظم بیٹھ جائیں، اور اگر ٹرائیکا بیٹھنا ہے ٹرائیکا بیٹھے اور کچھ تو بات نکلے، بیکاز جو حالات جدھر جا رہے ہیں یہ ایبسلیوٹ پرفیکٹ سٹارم کی طرف جا رہے ہیں، اور 3 لوگ اس میں رول پلے کر سکتے ہیں، پرائم منسٹر، آرمی چیف، پریزیڈنٹ۔ آئی وش کہ پریزیڈنٹ نے کل والا ٹویٹ کر کے اپنی چیزوں کو اور کنٹروورشل نہ کیا ہوتا، بٹ اسٹل آپ نے اسی کے ساتھ کھیلنا ہے جو آپ کے پاس ہے، اسی سے کچھ بنانا ہے جو آپ کے ہاتھ میں مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس یہی 3 آفیسز ہیں، وی ہوپ کہ کم از کم یہ آپس میں بات کریں، کیونکہ باقی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے اور ہر کوئی اپنی اپنی ریڈ لائنز کراس کر رہا ہے۔ اس ملک کی خاطر کسی کو بات کرنی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔